آداب. وقت اتنی ظالم چیز کا نام ہے کہ یہ ہر فرسودہ، ہر بوسیدہ روایت، کلچر، نظریے کو گمنامی کے، تباہی کے پتال میں جھونک دیتا ہے. ہم سے پہلے بہت سے لوگوں کے مذاہب تھے، نظریات تھے، اور اتنے قابل فخر ان کے کلچر تھے، وہ آج ان کا نام و نشان مٹ گیا ہے. اتنے عظیم عظیم خود پہ فخر کرنے والی تہذیبیں تھیں، وہ مٹ گئے، نام و نشان تک نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے وقت کے تقاضوں کے مطابق خود کو ڈھالنا مناسب نہیں سمجھا. وہ اڑے رہے اپنی چیزوں پہ، وہ اڑے رہے جس چیز کو وہ فالو کرتے رہے، آباء و اجداد کے ادیان پہ، آباء و اجداد کے نظریات پہ جو ان تک منتقل ہوا، بلائنڈلی ان سب چیزوں کو فالو کرتے رہے. آج ان کا نام و نشان نہیں ہے. جدید تقاضے یہی ہے کہ گلوبل ویلیج جب دنیا شکل اختیار کر لی گئی ہے، ماڈرنائزیشن، گلوبلائزیشن کا تقاضا یہی ہے کہ آپ دنیا کے ہم قدم چلیں گے. نوکیا VCR بنانے والی کمپنی نے کبھی سوچا تھا کہ وہ بیچاروں ان پہ ایسا وقت آئے گا کہ ختم ہو جائیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے انسان کی ضروریات کے مطابق، ماڈرن ڈیز کے تقاضوں کے مطابق خود کو نہیں ڈالا. تو یہ ساری جتنی بھی فرسودہ ڈریکونینز نظریات ہے، خیالات ہے، کلچرل ہے، رسومات ہے، ان سب نے ختم ہو جانا ہے. آگے شعور نے، لاجک نے، سائنس نے، ٹیکنالوجی نے پریویل کرنا ہے. اور اگر ایک مسلمان یہ چاہتا ہے کہ آنے والی جو ان کی 200-300 سال بعد نسلیں اسلام پہ چلیں، تو ان کو اپنی ٹیچنگز کے ساتھ ساتھ ماڈرن ڈیز کے تقاضوں کے مطابق اپنی نسل کو ڈالنا ہوگا. جدید تعلیم سے، جدید ٹیکنالوجی سے ان کو آراستہ کرنا ہوگا. ادروائز وقت بہت ظالم ہے. یہ میں فیکٹ پہ بات کر رہا ہوں، اور ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ کے اس طرح ہوا ہے. عباسی خلافت نے سوچا نہیں ہوگا کہ ہم ختم ہو جائیں گے، لیکن کیوں ختم ہوئے؟ انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ بھائی توپ، بندوق، جتنی بھی چیز ہے یہ بزدلی ہے اور یہ اسلام میں حرام ہے، ہم تلواروں سے لڑیں گے. اور پھر آ گئے ٹرکش، انہوں نے ان کو ختم کر دیا. ٹرکش جو تھے، یا پھر اوٹمن امپائر جو تھی، انہوں نے کہا کہ بھائی چاپ خانہ جو ہے وہ کفر ہے. تو علم میں پیچھے رہ گئے. دنیا پہ حکومت کر رہے تھے لیکن علم میں اس وجہ سے پیچھے رہ گئے کہ ماڈرن تقاضوں کو اڈاپٹ نہیں کیا. یہی کیمرہ، یہی لاؤڈ سپیکر کا مختلف چیزوں کے ذریعے سے جب اپنے نظریات کی جب پرچار ہو رہی تھی تو مسلمانوں نے اس کو اپوز کیا. آج کرنٹ ڈیز میں ہر اس چیز کو ہم استعمال کر رہے ہیں جس کو ہم نے اپوز کیا تھا. لیکن ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو وقت، تاریخ جو ہے وہ دوسرا موقع دے. تو یہ جو محکمہ موسمیات ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، اس کی جو ثمرات ہے، اس سے استفادہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے. جو چاند ہے وہ ایک لے مین کے لیے، میں اگر شارٹلی ایکسپلین کروں، چاند آج جتنا ہے کل اتنا ہوگا، 30 دن بعد اتنا ہوگا. یہ کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، اس کی اپنی روشنی نہیں ہوتی. سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے، جتنے حصے سے سورج کی روشنی ریفلیکٹ ہوتی ہے، منعکس ہوتی ہے، اتنا ہمیں دکھائی دیتا ہے. اب سورج غروب ہونے کے بعد اس نے 5 منٹ رہنا ہے، 10 منٹ رہنا ہے، 15 منٹ رہنا ہے، 20 منٹ رہنا ہے. یہ سائنسی طریقے سے پتہ لگایا جا سکتا ہے. ایک بات بتائیے گا، اگر کوئی شخص آپ کے گھر کے قریب سے گزر گیا اور آپ اس وقت نہا رہے تھے، آپ نے اسے نہیں دیکھا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا کہ وہ شخص گزرا ہی نہیں تھا. تو چاند بھی ایسے ہی ہے. 15 منٹ رہنا ہے، اس نے 10 منٹ رہنا ہے، اس نے سورج کے غروب کے بعد اتنا رہنا ہے. آپ نے دیکھا، میں نے دیکھا، نہیں دیکھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ چاند اتنے منٹ کا رہا نہیں تھا. جب سائنس کہتی ہے کہ اتنے سیکنڈ کے لیے، اتنے منٹ کے لیے، اتنے ڈیوریشن کے لیے چاند موجود تھا، دکھائی دیا جا سکتا تھا،
لیکن بادل تھے یا کیا وجہ تھی، یہ وجہ تھی لوگوں نے نہیں دیکھا. تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ چاند نظر آنے کے قابل نہیں تھا اور اس کو جواز بنا کے پھر آپ عید نہ کریں یا جو ہے وہ آپ اس کو جواز بنا کے روزہ نہ رکھیں. آپ ایک بات بتائیے، پورے پاکستان میں اگر 5 دن تک مکمل طور پہ جو ہے وہ مطلع صاف نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ پھر آپ 5 دن تک عید نہیں منائیں گے. یہی ایک کانسیپٹ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس سوچ کو ترویج دینے کی ضرورت ہے. ماڈرن تقاضوں کے مطابق آپ نے خود کو ہم آہنگ کرنا ہے، ورنہ میں پھر کہوں گا وقت بہت ظالم ہے. یہ 100 جوتے اور 100 پیاز والی بات ہے. آج جو ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں کل ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہی ہے. تو کیوں اپنے آپ کو اور اپنے کمنگ جنریشن کو سفر کریں؟ جب 100 سال بعد یہ چیزیں ماننی ہے آپ نے تو آج ہی مان لیں اور آج ہی ان چیزوں پہ جو ہے وہ اکتفا کر لیں. اب ضد میں، اپنی دکانداری کے چکر میں، 1.5 انچ کی مسجد کے چکر میں لوگوں کو نان ایشوز میں نہ دھکیلیں. سعودی عرب میں، باقی دنیا میں ماڈرن نظام کے تحت کیلنڈرز بنے ہوئے ہیں، اس کو لے کے چلیں اور ختم کر دیں ان جھنجھٹوں کو، ختم کر دیں اس تکلیف کو، اس سوچ، اس مصیبت کو کہ لوگ ہمیں فون کر رہے ہیں، گھر سے فون آ رہے ہیں بھائی کل عید ہے، کل روزہ ہے، کیا سچویشن ہے، انسرٹینٹی ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں چلتا. میں پھر کہوں گا کہ وقت نے ختم کر دینا ہے ہر اس چیز کو جو ماڈرن ڈیز کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے. تو آپ نے کل اگر ختم ہونا ہے تو اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنی بقا کے لیے آپ ماڈرن ڈیز کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈالیں، اپنے آپ کو جدید جو تقاضے ہیں اس سے ہم آہنگ کریں، ورنہ